नाजरीन, कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आगाज बड़ी धूमधाम से हो चुका है और दुनिया भर से फुटबॉल की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस वर्ल्ड कप की खास बात इसकी इफ्तिताही तकरीब है। तारीख में पहली मर्तबा किसी वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए गैर मुस्लिम शायकीन को सुनाया गया। लेकिन ऐसी क्या बात है कि टूर्नामेंट शुरू होने से कबल ही कतर पर तनकीद के निश्तर बरसाए जाने लगे। बात यहीं तक न ठहरी बल्कि फीफा की गवर्निंग बॉडी को कहना पड़ा कि प्लीज़ फुटबॉल पर फोकस करें, फुटबॉल को हर नज़रियाती और सियासी जंग में मत घसीटा जाए। आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची और कतर की मुखालफत में इतनी आवाज़ें क्यों उठीं, और क्या आने वाले वक्त में कतर का फुटबॉल की दुनिया में बायकॉट किया जा सकता है? कतर ने वर्ल्ड कप के लिए आने वाले शायकीन पर क्या क्या पाबंदियां लगा रखी हैं? इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कतर को कितने साल लग गए? क्या यूरोप और बरतानिया से कतर जाने वाले फुटबॉल शायकीन वाकई कतर को हम जिन्स परस्ती और शराबो कबाब का एक अड्डा बनाना चाहते हैं? नाजरीन, हम आज की इस वीडियो में ये तमाम मालूमात हकाइक की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे। कतर और वर्ल्ड कप 2022 की कहानी शुरू करने से कबल आपसे ये गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे इजाद करने वाले मेरा मुल्क मेरी मर्जी की इजाज़त नहीं दे रहे। नाम नहाद मगरबी इंसानी हुकूक की तंजीमें और NGOs बाउले कुत्ते की तरह सुबह शाम बस एक ही रट लगा रहे हैं, कतर का बाइकाट करो। आपको ऐसे ड्रामे पर कोई हैरत हो तो हो, तारीख के किसी तालिब इल्म को नहीं होगी, क्योंकि इन सफ़ेद चमड़ी में छुपी मुहज़्ज़ब काली भेड़ों ने पिछले कई 100 सालों से यही कुछ तो किया है। कतर अपनी फलक बोस इमारतों, पुरतायुश मसनूई जजीरों और जदीद तरीन स्टेडियम्स के बायस दुनिया भर में जाना जाता है। कतर को आज से 12 साल पहले यानी 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए नामज़द किया गया था। इन 12 सालों में जदीद मराद पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फैन जोन और रिहाइश गाहों की तामीर व तैयारी की मद में तकरीबन कतर अब तक $300 बिलियन खर्च कर चुका है। नाजरीन, कहा जा रहा है कि ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है और इसकी लागत माजी के तमाम वर्ल्ड कप्स की कुल लागत से भी ज़्यादा है। इन दिनों में दोहा का एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां हर रोज़ 900 से ज़ायद मुसाफिर तैयारे उतर रहे हैं और एक आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 12 लाख लोग कतर का विजिट करेंगे। नाजरीन, कतर ने हर तरह की मुमकिन जिद्दत को बरोकार लाते हुए आने वालों के लिए मकामी सकाफत व रिवायत के मुताबिक आर्ट गैलरीज, म्यूज़ियम, फ़न जोन, कौमी और बैनुल अक़वामी खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स, मौसीकी और इस तरह के दीगर कई प्रोग्राम्स तरतीब दे रखे हैं। नाजरीन, इतनी महंगी और इतनी शानदार तैयारी के बावजूद कतर की मेज़बानी को महज इसलिए आलमी और सोशल मीडिया पर हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है कि उन्होंने आने वाले लोगों से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी हमारी सकाफत व रिवायत का एहतराम करें। हमारे यहाँ खुलेआम शराब, हम जिन्स परस्ती के झंडे और नारे, उरिया लिबास और बंद कमरों की कार्रवाई सड़कों पर करने पर बिल्कुल पाबंदी है। इस छोटी सी अर्ज को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है। ऐसा लगता है
جیسے قطر نے ان کی دم پر نہیں ان کی گچی پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ ناظرین، اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ الانصاری سے اس متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے۔ پچھلے کئی ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید و تضحیک اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین جیانی انفینٹینو کو تقریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں ہے: ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے آئے اور جسے نہیں آنا وہ بھاڑ میں جائے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن عامہ کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کی 12 سال کی محنت اور بلینز آف ڈالرز ڈوب جاتے۔ مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کے بد تہذیب، بے راہ روی اور بدمعاش ٹولے کے سامنے پوری جرت سے کھڑا ہوا ہے، یقیناً ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد۔ ناظرین، قطر نے اس ورلڈ کپ کا انعقاد کروا کر کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز بلائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی ورلڈ کپ کی ڈیوٹی میں شامل ہیں۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آواز والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم، مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی جگہ موجود ہے اور پہلے دن اسٹیڈیم آنے والے شائقین کے لیے عطر اور میوے کی پوٹلیوں میں تحائف بانٹے گئے ہیں۔ ناظرین، قطر کے ایک عہدیدار نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ یہ صرف قطر کا نہیں بلکہ تمام عربوں اور مسلمانوں کا ورلڈ کپ ہے۔ اس ورلڈ کپ کی ایک اور اہم بات، اس تقریب میں نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو مدعو کیا گیا اور ساتھ ہی ایک امریکی نامور ہالی ووڈ اداکار مورگن فریمین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تقریب کے دوران ہالی ووڈ اداکار کے ساتھ 22 سالہ قطری معذور اور موٹیویشنل اسپیکر غانم المفتاح نے اسٹیج پر شمولیت اختیار کی۔ ناظرین، تقریب کے دوران اس معذور نوجوان اور ہالی ووڈ اداکار مورگن کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ کچھ اس انداز میں ہوا۔ مورگن نے کہا، میں نے کچھ دلکش سنا، نہ صرف موسیقی بلکہ اس جشن کی دعوت، یہ سب بہت نیا ہے۔ جو میں پہلے جانتا تھا وہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں خاندان اپنے ہی اندر کھوئے ہوئے تھے۔ پھر آپ کی آواز سنی تو میں یہاں رک گیا۔ مفتاح نے کہا، یہاں آ جائیں۔ مورگن نے کہا، مجھے یقین تو نہیں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو غانم نے جواب دیا، ہم نے دعوت عام بھیجی ہے کیونکہ سب کو خوش آمدید ہے، یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے۔ مورگن نے کہا، مجھے یاد ہے کہ آپ کی دعوت ملنے کے باوجود آپ کی ثقافت کو جانے بغیر ہم نے اسے ٹھکرا دیا اور اپنے طریقوں کا مطالبہ کیا، اور اب دنیا اور بھی دور اور بکھری ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے زیادہ ممالک، زبانیں اور ثقافتیں ایک ہی ثقافت کے ماتحت ایک جگہ پر اکٹھی ہوں؟
تو غانم نے اس سوال کا جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 سنا کر کیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ہم یہ یقین رکھنے کے لیے پیدا کیے گئے کہ ہم اس دنیا میں قوموں اور قبیلوں کی شکل میں اس لیے بکھرے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور اس تغاوت میں خوبصورتی تلاش کر سکیں۔ امریکی اداکار مورگن نے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں ہمیں یہاں اکٹھا کرنے والی طاقت ہمیں تقسیم کرنے والی طاقت سے بہت بڑی ہے۔ اسے آج کے علاوہ ہمیشہ کے لیے کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ تو غانم نے جواب دیا، عزت اور برداشت کے ساتھ ہم اس بڑے گھر میں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ عربی میں بیت الشعراء عربی خیمے کو کہا جاتا ہے، وہ جہاں بھی بنایا جائے پھر وہی گھر ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے آپ کو یہاں بلایا، اپنے گھر میں خوش آمدید کہا، تو مورگن نے کہا، تو ہم ایک بڑے قبیلے کی شکل میں یہاں اکٹھے ہیں اور دنیا وہ خیمہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں۔ غانم نے کہا، بالکل، اور ہم مل کر پورے جہان کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں۔